دوسرا پہلو خاندانی نظام کا مرد کی قوامیت. ہر ادارے کے اندر ظاہر بات ہے کوئی ایک فرد جو ہے اس کو اونچا ہونا چاہیے. آپ کی کوئی کمپنی ہے، لمیٹڈ کمپنی ہے، 15 ڈائریکٹر ہو کوئی پرواہ نہیں، مینیجنگ ڈائریکٹر ایک ہوگا، ایک کی بات چلے گی. جس ادارے کے 2 سربراہ ہوں گے اس میں تو فساد آ گیا. قرآن مجید میں اس کو توحید کے دلیل کے طور پر بیان کیا گیا ہے کہ اگر یہاں اللہ کے سوا بھی کوئی الہ ہوتا لفسدتا، آسمان اور زمین میں فساد رونما ہو جاتا. ایک الہ کی مرضی یہ ہے، دوسرے کی یہ ہے، لڑو آپس میں، پوری کائنات کے اندر فساد ہوتا ہے. یہ جو منظم کائنات ہے، نظم چل رہا ہے، کہیں اس میں رکھنا نہیں ہے. ایک اللہ، ایک کی مرضی، ایک کا حکم، ایک کی مشیت جو ہے وہ کام فرما. تو خاندان کے ادارے کا وقت نہیں ہے. اس میں بڑی ہی حکمت کے ساتھ، چونکہ عورتوں کے لیے یہ چیز ذرا کڑوی گولی ہے کہ ہم کیوں قبول کریں مرد کی بالادستی. اور آج کی دنیا میں تو ظاہر بات ہے ویمن لب اور فیمنزم کی تحریکیں جو ہے وہ عورتوں کو بغاوت پر اکسا رہی، خاندان کی چولیں ڈھیلی کر رہی، جیسا کہ مغرب میں ہو چکا ہے. خاندان کا معاملہ تباہ و برباد ہو گیا. لیکن یہ کہ ابھی ہمارے ہاں کچھ نہ کچھ خاندان کی اقدار باقی ہے، لیکن یہ کہ اس کو بھی وہ توڑنے کے اوپر وہ بیجنگ کانفرنس اور وہ کائرو کانفرنس اور اس کے بعد بیجنگ +5 کانفرنس، 3 عظیم کانفرنسیں ہو چکی ہیں سوشل انجینئرنگ کے لیے. اور وہ سوشل انجینئرنگ کیا ہے کہ معاشرہ ویسا ہی بناؤ جیسے کہ یورپ کا معاشرہ ہے، جیسا کہ امریکہ کا معاشرہ ہے، اپنی معاشرتی اقدار کو تبدیل کرو. تو قرآن مجید میں بھی سورہ بقرہ میں کہا گیا کہ للرجال نصیب مما کسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن وللرجال علیہن درجہ. مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ حاصل ہے، حالانکہ جو فرائض اللہ نے مردوں کے لیے مقرر کیے ہیں ایسے ہی اس کو اختیارات بھی دیے. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے جس طریقے کے فرائض ہیں ویسے ان کے حقوق بھی، اور مردوں کو ایک درجہ فضیلت کا حاصل ہے. لیکن پھر آ کر سورہ نساء میں بات کو کھول دیا گیا، الرجال قوامون علی النساء فالصالحات قانتات حافظات للغیب. یہ جو قانتات ہوتی ہیں، جو اپنے شوہروں کی اطاعت کرتی ہے، بندگی ان کی جو ہے ان کا کہنا مانتی ہے، ان کے حکم کے مطابق چلتی ہے، مشورہ دیتی ہے، لیکن شوہر مشورہ قبول نہ کرے تو اس پر دل میں کوئی گرہ نہیں باندھ لیتے. ٹھیک ہے، اختیار ہے اس کا، اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ میں گرہ رکھی ہے. شادی کی گرہ، نکاح کی گرہ بھی تو مرد کے ہاتھ میں ہے. طلاق وہ جب چاہے دے سکتا ہے. عورت طلاق نہیں لے سکتی، وہ تو خلا کرے گی، یا تو عدالت کو بیچ میں ڈالے گی یا برادری کے بڑے لوگوں کو، پنچوں کو درمیان میں ڈالے گی، تو خلا حاصل کرے گی، طلاق دے نہیں سکتی. مرد کو اختیار دیا گیا ہے. بے یدہ عقدۃ النکاح، اس کے ہاتھ میں جو گرہ ہے، جو گانٹھ باندھی گئی ہے یہ شادی کے نکاح کی، اس کا اختیار مرد کے ہاتھ میں. فالصالحات قانتات حافظات للغیب، نیک بیویاں وہ ہیں جو شوہروں کی اطاعت گزار ہیں. یہاں تک حضور، یہ تو قرآن کے الفاظ ہیں سورہ نساء کے، حضور نے یہاں تک فرمایا اگر کسی انسان کو سجدہ کرنا جائز ہوتا، کسی انسان کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ شوہروں کو سجدہ کریں. یہ ہے حکمت نبوی. خاندان کا ادارہ مستحکم اگر رہے گا تو اسی طور سے رہے گا کہ یہ ان دونوں کے درمیان جو ہے ایک مرد کے اور عورت کے درمیان معاہدہ تسلیم کرے قولا زینا کہ مرد قوام ہے، اس ادارے کا سربراہ ہے، اس کو حاکم کہہ لے، اور عورت کی حیثیت وزیر کی ہے، مشیر کی ہے، وزیر کی ہے.